اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، کہ اللہ رب العزت کے بے شمار ایسے ملائکہ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے، ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر۔ یہ بات نقطہ سمجھنے والا ہے، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ محلوں میں، گلی کوچوں میں وہ گھومتے رہتے ہیں، گلی کوچوں میں، اور کیا کرتے ہیں؟ یطلبون حلق الذکر، ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں، ذکر الہی کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سے وہ حلقے ہیں ذکر الہی کے، کن کن گھروں میں، کن کن مسجدوں میں، کن کن مرکزوں پر، اور کن کن عمارتوں میں، کن کن حویلیوں میں، کن کن جگہوں پر حلقات قائم ہیں اللہ کے ذکر کے۔ اب ذکر کے یہ لفظ ہے حلق الذکر، ذکر کے حلقات۔ اب ذکر کے حلقات کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، کسی حلقے کی شکل میں اکٹھے بیٹھے ہوں ایک حلقے کے طور پر اجتماعی، تو وہ بھی حلقہ ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، درود و سلام کا حلقہ ہو، مجلس ہو، وہ بھی حلقہ ذکر ہے، یاد رکھ لیں، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آسمانوں پر بھی ایک حلقہ ذکر ہے جس کا صدر اللہ تعالیٰ ہے اور شرکاء فرشتے ہیں۔ بالائی کائنات میں، مالا اعلیٰ میں بھی ایک حلقہ ذکر ہے اور بڑا گوشہ درود ہے، سب سے بڑا کائنات کا گوشہ درود عرش بری پر ہے، عرش الہی پر، اور اس کا بانی، اس کا مؤسس اور اس کا صدر اور اس کا سربراہ اور نگران عظیم، نگران اعلیٰ خود اللہ رب العزت ہے، وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے شرکاء، اس گوشہ درود کے کل ملائکہ، یہ قرآن مجید ہے، اور مل کے درود پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور پھر حکم دیتا ہے کہ ایمان والو زمین پر تم بھی درود پڑھو، گوشہ درود قائم کرو، حلقات درود قائم کرو، اور ہمارے گوشہ اور حلقہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ملائکہ ہیں ایسے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ذکر کا حلقہ منعقد ہو رہا ہے، خواہ وہ اللہ 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 کرنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا حلقہ ذکر ہو، اسماء الہیہ کا حلقہ ذکر ہو، تلاوت قرآن کا حلقہ ذکر ہو، درس قرآن کا حلقہ ذکر ہو، حضور کے درود و سلام کا حلقہ ذکر ہو، واعظ و نصیحت کا، دین کی واعظ کا، نصیحت کا، رشد و ہدایت کا حلقہ ذکر ہو، جہاں دین کی تعلیم اور تبلیغ دی جا رہی ہے، فہم دیا جا رہا ہے، یہ سب حلقات ذکر ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اعلیٰ حلقات ذکر میں پھر قرآن مجید کی تلاوت اور درود و سلام ہے، تو ان تمام حلقات کو تلاش کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہ صحیح کسی اور سامع کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ میں نے درود و سلام کے جو حلقات ہم قائم کرتے ہیں، یہ معنی حلق الذکر میں کیسے داخل کر لیا، یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ تو میں نے تو ایک بات کر دی کہ درود و سلام اعلیٰ ذکر الہی ہے، اعلیٰ ذکر الہی ہے۔ یہ بات تو کئی استنباط کیا قرآن مجید سے، احادیث نبوی سے، مگر یہ جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اس حدیث سے صریحاً درود و سلام کے جو حلقات ہیں ان کا اس حلق و ذکر میں شامل ہونا، اس کی تصریح اس حدیث پاک میں آئی ہے، یہ کوٹ کر رہا ہے۔ تو وہ تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو کسی گھر میں ایسا حلقہ ذکر مل جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ آج کا موضوع جو کہ درود و سلام ہے، حلقہ درود ہے، تو جہاں حلقہ درود منعقد ہے، جہاں مل جاتا ہے درود پاک کا حلقہ، تو اس میں ساتھ جا کے یہ ملائکہ ان کے ساتھ گھروں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر وہ دیگر ملائکہ کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں اپنی مراد مل گئی، جس چیز کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ منزل مل گئی۔ تو ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پوری فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر شریک ہو جاتے ہیں اسی ذکر میں، درود پاک میں۔ تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت میں، اللہ کا ذکر کسی سبیل پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں،
اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، واعظ اور خطاب ہو رہا ہے، رشد و ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو سما میں شریک ہو جاتا ہے، اور درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو درود و سلام میں شریک ہو جاتا ہے۔ جب وہ حلقہ ختم ہوتا ہے تو ملائکہ واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو۔ یہ مسند بزار کی روایت بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، فیقولون ربنا اتینا علی عباد من عبادک، باری تعالیٰ ہم آپ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کے گروہ سے آئے ہیں، ایک بندوں کی جماعت کے پاس سے آئے ہیں، ایک بندوں کے حلقے سے آئے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ یعظمون آلاءک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تیری نعمتوں اور تیری رحمتوں اور عنایتوں نوازشوں کا ذکر کر رہے تھے، شکر گزاری تیری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، بھیج رہے تھے۔ یہ لفظ ہیں اس حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ہم اس حلقے سے آئے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور پھر یہ درود پاک پڑھ کر تیری کتاب کی تلاوت کر کے اپنی دنیا کی حاجتیں بھی تجھ سے مانگ رہے تھے اور آخرت کی حاجتیں بھی مانگ رہے تھے، تو اپنی دنیا کی حاجتیں بھی اور اپنی آخرت کی حاجتیں بھی مانگ رہے تھے۔ اور فرشتوں نے جب یہ بات کی تو اس میں آخرت کی حاجتوں کو مانگنے کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ وہ لوگ اور آپ لوگ اور ہم لوگ ابھی رہ رہے ہیں دنیا میں، آخرت ابھی آئی نہیں، اور دنیا کی حاجتوں کا ذکر بعد میں کیا کہ اپنی آخرت کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور اپنی دنیا کے لیے بھی مانگ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، آداب بندگی کے ثابت ہوئے کہ ملائکہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں اور اللہ کے حضور ان لوگوں کی بندگی اچھی ہے جو اپنی دنیا کی حاجتوں سے بھی پہلے آخرت کی حاجتوں اور ضرورتوں کو یاد رکھیں، پہلے آخرت کو یاد رکھیں، جب دعا مانگیں تو پہلے آخرت کے لیے مانگیں، پھر بعد میں دنیا کی بات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات سن کر فرماتے ہیں اچھا وہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہے تھے حلقے میں اور میری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، یہی طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے۔ جب گوشہ درود میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ، یہ حلقہ درود شروع کرتے ہیں اپنے گھروں میں، مساجد میں، مراکز میں، جہاں بھی، تو ابتدا تلاوت قرآن مجید سے کریں، ایک رکوع پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، جتنا وقت بھی آپ نے مقرر کیا ہے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اس حساب سے جتنی آیات پڑھیں، پھر عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم حکمت بھی سمجھ میں آئے۔ تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور اختتام سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے صحیح اللہ کا ذکر پاک، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا وہ ذکر پاک، اللہ اس طرح کر لیا، جو ایک ذکر بھی کر سکے، ایک اسم پاک کا اللہ کا کر لیں، اللہ کا کر لیں، لا الہ الا اللہ کا کر لیں، بآسانی 7 اذکار آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جتنا وقت اجازت دے وہ ذکر آخر پہ 1-2 منٹ وہ کر کے، اور اختتام پر استغفار 7 مرتبہ کر لیں، 11 مرتبہ کر لیں، جتنا ٹائم ہو۔ یہ میں چھوٹی دیر کے لیے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کر دیا، تو میں ابراہیم تم میرے دوست ہو، ابراہیم تم میرے بولو دوست ہو، دوستی کا اعلان ہو گیا۔ اب دوست تو محبت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دیکھتے ہیں تمہاری دوستی، تمہاری محبت کس مقام پہ کھڑی ہے، پرکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک نے جب دوستی کا اعلان ہو گیا اور محبت کا اعلان ہو گیا تو اللہ پاک نے پرکھا آزمائشوں سے۔ سب سے پہلی آزمائش کیا لی؟ جب عراق میں بابل میں تھے، آگ جلوا دی نمرود سے، سارے جہان کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حکم ہوا ابراہیم کو ڈال دو، فرعون نے ڈال دیا ابراہیم۔ اس وقت رب کریم اور اس کے ملائکہ محبت کا امتحان لے رہے ہیں، ادھر آگ جلتی نظر آ رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پھینکے جائیں گے، نظر آ رہا ہے کہ آگ جلا دے گی، راکھ کر دے گی، ختم کر دے گی، بھسم کر دے گی، سب کچھ نظر آ رہا ہے آگ کے اندر منجنیق کے ذریعے پھینکا جانے لگا۔ اب یہ محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اسی امتحان کے اندر ایک امتحان ہوا، فرشتے کو بھیجا اللہ پاک نے، فرمایا جب میرا ابراہیم آگ میں ڈال دیا جائے
تو عین اس لمحے جاؤ اور پوچھو کہ میں حاضر ہوں، اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں آگ بجھا دوں، میں آگ بجھا دوں۔ فرشتے نے عرض کیا ابراہیم اگر آپ فرمائیں تو آگ بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا نہیں، میری محبت نے دم نہیں توڑا، میں اپنے یار کو راضی کرنے کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، میں جانوں میرا محبوب جانے، تو ہٹ جا، درمیان سے ہٹ جا۔ جب محبت جیت گئی اور جل جانا بھی ڈرا نہ سکا، آگ بھڑکتی آگ بھی ڈرا نہ سکی محبت کو، محبت قائم اور دائم رہی۔ اس امتحان کو پاس کیا تو عین جب آگ میں پہنچے حکم آیا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ خبردار، ابراہیم کو جلانا نہیں چاہتا تھا، اس کی محبت کو پرکھنا چاہتا تھا، جلانا نہیں چاہتا، اس کی محبت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اے آگ تیرا کام جلانا ہے مگر تو اس کے لیے باغ و بہار بن جا۔ پہلا امتحان لیا محبت کا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مبارک ہو، اس محبت کی کچھ چنگاری مولا نے آپ کو عطا کی، آپ کو محبت والا بنایا ہے، رب آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ پہلا امتحان، اپنی جان کی محبت سے اللہ کی محبت بڑھ گئی، کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اگلی محبت آئی، فرمایا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور معصوم بیٹے اسماعیل کو بیاب ہو گیا ریگزار میں جا کے چھوڑا، جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ درخت کا سایہ ہے نہ گھر بار ہے، کچھ بھی نہیں، چھوڑا، اپنی جان قربان کر دی اس کی محبت میں، پھر بیوی اور بچے کی محبت بھی قربان کر دی۔ اسکنت بواد غیر ذی زرع، اس بیاب ہو گیا ریگزار میں جو بعد میں مکہ بنا، وہاں چھوڑ کے آ گئے محبوب کی محبت کی خاطر، کامیاب ہو گئے۔ جب اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئی محبت تو تیسرا اور آخری امتحان آیا، جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو آپ اندازہ کرتے ہیں بیٹے ہوں پوتے ہوں نواسے ہوں جن سے پیار ہوتا ہے، جو جو جوان ہوتے ہیں آپ ان کو تکتے رہتے ہیں، ان کے سراپا کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو جب بیٹا اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا جوان ہو گیا تو بیٹا نوجوان بنا، حکم فرمایا اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ مقصود بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، بیٹے کی محبت کو ذبح کرنا، کہ اس کی محبت جیتتی ہے یا میری محبت جیتتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا اپنے بیٹے کو انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا اب تو کیا کہتا ہے۔ باپ اپنی محبت کو، بیٹے کی محبت کو مولا کی محبت کے سامنے قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، بیٹا اپنی جان کی محبت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان محبوب کا حکم ہے، دیر نہ کیجیے، خنجر چلا دے، مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ باپ اپنی محبت کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا اپنی جان کی محبت کو ذبح کر رہا ہے۔ جب دونوں نے محبت اپنی اپنی ذبح کر دی اور خدا کی محبت کے سامنے پیش کر دی، ہدیہ نذرانہ، تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنی محبت کو سچا کر دکھایا، اور محبت کے امتحان میں ایسے پاس ہوئے کہ آج تک عید الاضحیٰ اس محبت کی کامیابی کی نشان بن گئی۔ تو یاد رکھ لیں، مال و دولت، بیوی بچوں، اولاد، بیٹوں، کاروبار، پیسے ٹکے، دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا، حکم یہ دیا ہے یہ محبت اور میری میں محبت اگر آمنے سامنے آ جائیں تو دیکھنا ہے کہ بندے تو ذبح کس محبت کو کرتا ہے، کس محبت کو بچاتا ہے۔ آپ نے دنیا کی محبت کو ذبح کیا، ٹھکرا دیا ہے، اذیتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، مولا اور اس کے محبوب کی، آقا کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو چونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے باعث، وحبوا اہل بیتی لحبی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے باعث۔ اللہ پاک نے محبتوں کا ایک سلسلہ بنا دیا ہے، محبت ایک سلسلے کا نام ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے لیلا سے تو تنہا لیلا کی ذات تک نہیں رہتی، پھر لیلا کے خاندان سے بھی ہوتی ہے، لیلا کے گلی کوچوں سے ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس گلی سے کتا گزر جاتا ہے تو ان کتوں سے بھی ہوتی ہے۔ پھر محبت نسبتوں کا پیار کرتی ہے،
تو آقا کی محبت کرنے والوں جب حضور کی محبت ہو گئی تو صرف حضور کی ذات سے نہیں، حضور کی آل سے بھی محبت ہوئی، حضور کی آل کے بھی غلام ہوئے، حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہوئے، حضور سے محبت کرنے والوں کے بھی غلام ہوئے، حضور کے عاشقوں کے غلام ہوئے، پھر مدینہ سے محبت ہوئی، گلی کوچوں سے محبت ہوئی، حضور کی حدیثوں سے محبت ہوئی، سنتوں سے محبت ہوئی، حضور کی کتاب قرآن سے محبت ہوئی، حضور کے عمل سے محبت ہوئی، اسوہ سے محبت ہوئی، جہاں جہاں سے گزرے ان راہوں سے محبت ہوئی، جن خاکوں پر ذروں پر قدم لگے ان ریت کے ذرات سے محبت ہوئی۔ محبت پھر ایک حد میں نہیں رہتی، وہ سمندر کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے محبت رسول کو چن لیا اور اذیتوں کو سینے سے لگا لیا، مشکلات کو سینے سے لگا لیا، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات آپ کو سنائی، بتایا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نے روایت کیا حدیث حسن، ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رجل النبی یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک۔ وہ کہتے ہیں صحابی کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے سامنے کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں وہ بھی محبت کا اظہار کرتے تھے، اللہ کی قسم آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب سنیے لفظ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فقال انظر ماذا تقول۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے تھوڑا سوچو کیا کہہ رہے ہو، مجھ سے محبت کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، سوچو ماذا تقول کیا کہہ رہے ہو۔ قال واللہ انی لاحبک، اس نے پھر قسم کھائی، کہا خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ فقال انظر ماذا تقول، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا سوچو زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے پھر کہا واللہ انی لاحبک، 3 مرتبہ آقا پوچھتے رہے سوچو کیا کہہ رہے ہو، وہ دہراتا رہا حضور خدا کی قسم آپ سے بڑی محبت ہے۔ جب 3 بار دہرا چکے تو آقا نے فرمایا فقال اگر مجھ سے محبت ہے ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر غربت اور فقر فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر زندگی کی مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه، کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر فاقہ غربت پریشانی بھوک پیاس دکھ اور تکلیف اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے سیلاب بھی اپنی منزل کی طرف نہیں جاتا۔ تو جب محبت ہو جائے تو پھر غربت فقر فاقہ پریشانیاں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھروں میں غربت ہے مبارک ہو، اس لیے کہ غربت میرے آقا نے فرمایا محبت مصطفیٰ لاتی ہے۔ وہ عمارت قبول نہیں ہے جو بندے کو بغیرت بنا دے، جو ایمان سے محروم کر دے، وہ مال و دولت قبول نہیں ہے جو جسم کو راحت تو دے مگر آقا سے دور کر دے۔ بڑے لوگ ہیں یہاں، بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، سلطنت بھی ہے، جاہو اقتدار بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، ساری دنیا ان کے حرص نے اپنے پاس جمع کر لی ہے، دنیا کا سب کچھ ہے مگر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، چونکہ آقا کا پیمانہ یہ ہے۔ فرمایا ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، پھر پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، غربت فاقے آئیں گے، یہ میری محبت کی علامتوں میں سے ہے، پھر تیار ہو جاؤ۔ ایک جوان صحابی آ رہا ہے، اس نے مینڈے کی کھال پیٹ پر باندھی ہوئی ہے، ننگا بدن ہے، ننگا، صحابہ بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے دیکھو اس کو، فرمایا اللہ گواہ ہے میں نے اس کو جوانی میں دیکھا ہے، نوجوانی میں بچپن میں اس کے ماں باپ نے بڑے ناز و نعم سے پالا تھا، اس کو بڑے تحفے دیتے تھے، اچھے لباس دیتے تھے، بڑی نعمتوں سے پلا تھا، میں نے اس کا وہ رنگ دیکھا ہے، نعمتوں سے بڑی راحت آرام اور عیش و عشرت سے پلتا ہوا دیکھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر کیا ہوا؟ اسے مجھ سے محبت ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، اللہ رسول سے محبت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا پھر اس محبت نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے۔ لہذا کبھی غربت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، ظالم جابر کا ظلم آئے تو خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور صحابہ کرام کی طرح یہ آقا علیہ السلام کی محبت کے ثبوت ہو رہے ہیں، آپ کی محبت قبول ہو رہی ہے۔
یہ محبت کی شان ہے. صحابہ کرام کی محبتوں کی یہی ثبوت تھے. حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ حضرت زید جب قتل کیے گئے، شہید کیے گئے ایک صحابی حضرت زید، تو قریش کا ایک جمگٹا، ایک ہجوم تھا. حضرت عاصم بن عمر بیان کرتے ہیں تو جب ان کو قتل کرنے کا عین وقت آیا، اس وقت قریش نے ان کو کہا، ابو سفیان بھی ان میں موجود تھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو قریش مکہ نے، کفار و مشرکین نے کہا حضرت زید کو، اس نے کہا اتحب انک الان فی اہلک وان محمدا عندنا مکانک نضرب عنقک. حضرت زید کو مشرکین نے کہا، تلوار روک کر گردن اڑانے سے پہلے کہا، کیا تم اس بات سے محبت کرتے ہو، اتحبہ، کیا پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں، زندہ رہ جاؤ اور جا کے بیوی بچوں میں سکون سے بیٹھو اور بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، اور تمہاری جگہ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، نضرب عنقہ، اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن کاٹ دیں اور تمہیں رہا کر دیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو. یہ اس کو آفر دی. سمجھا رہا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے. اسے آفر دی کہ تمہیں موقع دیتے ہیں، آپشن دیتے ہیں، چاہو تو تمہیں چھوڑ دیں، اب تم کیا کہتے ہو. اس کی کیفیت جانچی، اس کی محبت کا امتحان لیا، اس سے سننا چاہتے ہیں کہ عاشق کیا کہتا ہے، اس کی محبت کہاں تک ہے. جواب دیا حضرت زید نے، قال اللہ واللہ ما احب ان محمدا یشاق فی مکانہ شوکۃ تؤذی وانی جالس فی اہلی. فرمایا خدا کی قسم تم مجھے یہ آفر دے رہے ہو کہ مجھے قتل کرنے سے معاذ کر دو اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی بسر کروں، اور آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ یہاں اذیت کے لیے پہنچاؤں. اس نے کہا تمہیں خبر نہیں کہ ہماری محبت کی کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے. حضور کے عشق اور محبت نے ہمیں کس مقام تک پہنچا دیا ہے. تم حضور کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو. خدا کی قسم مجھے زندگی مل جائے، بیوی بچوں میں سکون سے بیٹھوں، مگر میرے آقا کو ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھے. مجھے حضور کی یہ تکلیف گوارا نہیں، میری گردن اڑا دو. ایسی ہزار گردنیں قربان ہیں حضور کی محبت پر. انہوں نے پھر شہید کر دیا. بعد میں ابو سفیان نے کہا، اس نے کہا واللہ ما رأیت من قوم قط اشد حبا لصاحبهم من اصحاب محمد. اس نے کہا خدا کی قسم، ابو سفیان نے کہا میں نے دنیا کی قومیں دیکھی ہیں اور قوموں میں لوگوں کو کسی سے اتنی محبت کرتے، عشق کرتے نہیں دیکھا جتنے اصحاب محمد حضرت محمد سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری داستان محبت کی ہے. محبت سمجھا رہا ہوں، محبت کن کن مرحلوں سے گزرتی ہے، کس طرح ثابت قدمی دیتی ہے، کس طرح اذیتیں تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں، محبت بے نیاز کر دیتی ہے. اس کو امام ابن سعد نے روایت کیا، ابن ہشام نے، ابن جریر نے. اسی طرح سعید بن عامر الجمحی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خبیب الانصاری کی شہادت کا وقت آیا، مکہ میں حضرت خبیب کو شہید کیا گیا، وہ کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا. میں نے شہادت سے پہلے کفار و مشرکین کا اور حضرت خبیب کا مذاکرہ خود سنا، آخری وقت کی باتیں سنی. قریش نے ان کو بھی کہا، حضرت خبیب الانصاری کو کہا، فقالوا اتحب ان محمدا مکانک، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے محبوب محمد آ جائیں اور تمہیں ہم چھوڑ دیں، تم سلامتی کی زندگی بیوی بچوں کے ساتھ گزارو. انہوں نے جواب دیا قتل کر دو. اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتا. کہا ما احب انی فی اہلی و ولدی وان محمدا شیک بشوکۃ. تم تو یہ بات کرتے ہو میرے آقا کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، میں تو وہ اذیت گوارا نہیں کر سکتا، میری زندگی 100 بار قربان. یہ کہہ کر ثم نادا یا محمد، حضرت خبیب نے یہ بات کہہ کر ایک جوش میں عاشقانہ مجنونانہ نعرہ لگایا، یا محمد، یہ میری زندگی کا سودا آپ کی محبت کا عوض کرنا چاہتے ہیں، تھام لیں، یہ میری زندگی کا سودا کر رہے ہیں، میری محبت کی غیرت خریدنا چاہتے ہیں. یا محمد کہہ کے انہیں کہا چلاؤ تلوار، ایک بھی 100 گردنیں قربان. اس جذبے کو محبت کہتے ہیں. اسی طرح حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سعد بن ربیع، انہوں نے کہا غزوہ احد میں ایک صحابی تھے، لڑ رہے تھے، ان کو 12 نیزوں کے زخم لگے، 12 زخم نیزوں کے، جسم چھلنی ہو گیا. انہیں قریب حضرت ابی بن کعب ملے، جب 12 زخم نیزوں کے لگ چکے تھے اور شہادت کا لمحہ تھا قریب، اس وقت انہوں نے ابی بن کعب سے کہا کہ جا کے فاقرئہ منی السلام، جا کے میرے محبوب کو، آقا کو سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا.
اور میری جو قوم کھڑی ہے پیچھے، مسلمانوں کی قوم، میرا قبیلہ، ان کو میرا پیغام دے دینا، واخبر قومک انہ لا عذر لہم عند اللہ ان قتل رسول اللہ وواحد منہم حی۔ اس کو امام مالک اور ابن سعد نے روایت کیا کہ میری قوم کو جا کے بتا دینا کہ اگر میرے آقا شہید ہو گئے، انہیں کچھ ہو گیا میرے آقا کو، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، ان کے لیے لڑتا جا رہا ہوں، ان کے ناموس پر لڑتا جا رہا ہوں، ان کی عزت پہ لڑتا جا رہا ہوں، ان کے دین پہ لڑتا جا رہا ہوں، ان کی محبت میں لڑتا جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، مگر میری قوم کو بتا دینا اگر میرے آقا کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ بچ گیا، ایک شخص بھی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر حضور کو کچھ ہو اور ایک شخص بھی زندہ رہ جائے تو پھر سوچ لو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن۔ تو جب حضور سے محبت ہوتی ہے، اپنی عزت سے حضور کی عزت و ناموس پیاری ہوتی ہے، اپنی اولاد ماں باپ سے حضور کی محبت پیاری ہوتی ہے، پھر اس کی محبت گوارا نہیں کرتی، حضور کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے گستاخ کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے دین کو دشمن کو گوارا نہیں کرتا، حضور کی امت کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا، اسے پھر جان کی فکر نہیں رہتی، محبت جان سے بے نیاز کر دیتی۔ یہ کیفیتیں ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، ہاں فرماتی ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری ماں باپ سے، میری اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہے مجھے، وإنی لأکون فی البیت فأذکرک، عرض کی آقا میں جب اپنے گھر ہوتا ہوں، گھر بیٹھا بھی آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور آپ کو تکتا ہوں تو آنکھیں سے تکتا ہی رہتا ہوں، فما اصبر حتی آتیک فانظر الی، اور مجھے صبر نہیں آتا جب تک باہر آ کے حضور آپ کو تک نہ لوں، نہ بھوک پریشان کرتی ہے، نہ پیاس، نہ سردی، نہ گرمی، بس آپ کو تکنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے ہر کیفیت سے، مگر آقا ایک پریشانی کھائے جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب میں اپنی موت کا سوچتا ہوں اور آپ کی وفات کا بھی سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب آپ کا وصال ہوگا، عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، آپ تو انبیاء کے ساتھ اونچے درجوں پر چلے جائیں گے، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں جا کر بھی حضور آپ کو تو تک نہیں سکوں گا، آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا۔ اب یہ سوچ مجھے پریشان کرتی ہے، سونے نہیں دیتی، دکھ ہوتا ہے۔ جب محبت نے یہ اظہار کیا تو آقا علیہ السلام سن کے چپ ہو گئے کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا، اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، فرما کہ جو میرے محبوب کے غلام ہو جائیں انہیں جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ کر دوں گا۔ تم جیسے یہاں تکتے ہو جنت میں بھی صبح و شام مصطفیٰ کو تکتے رہو گے اور حضور کی سنگت میں پھرتے رہو گے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اس عاشق کی محبت کی کیفیت کے بیان کرنے کے اوپر نازل ہوئی۔ پھر ایک اور حدیث، اور آپ سن چکے ہیں کئی بار، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، مسجد سے نکلے ہی تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص آ گیا، دروازے پر باہر، اس نے دروازے پر ہی آ کے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو قیامت کب آ رہی ہے، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا، فکأن الرجل استکان، خاموش ہوا اور پھر جواب دیا، ثم قال یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے نمازوں کی کثرت تو جمع نہیں کی، روزوں کی تیاری تو اتنی زیادہ نہیں کی، صدقات زکوٰۃ خیرات کی تیاری تو اتنی نہیں کی، یعنی اعمال کی بات پوچھیں تو وہ تو بہت زیادہ تیاری نہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، یہی تیاری ہے کہ محبت کرتا۔ تو آقا علیہ السلام نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ پھر جب خالی محبت کا کیا مطلب، کیا فائدہ، تم خود کہہ رہے ہو نہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، نہ روزے بہت زیادہ، نہ صدقہ خیرات بہت زیادہ، تو اعمال کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے نا کہ اعمال کے بغیر تو پھر تمہاری تیاری نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا، سن لیا، اس نے سچی بات کہہ دی، ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، کہ بہت زیادہ نمازیں روزے زکوٰۃ تو جمع نہیں کر سکا اعمال، مگر آپ سے عشق ضرور ہے میرے آقا، محبت ہے۔ تو آقا کا جواب سن لے، فرمایا قال انت مع من احببت، پھر سن لو، مسجد کے دروازے پر بات ہو رہی، فرمایا پھر جس سے محبت ہے قیامت میں اور جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔
یہ اعمال کی کثرت رکھنے والوں کو خوشخبری نہیں سنائی میرے آقا نے، یہ محبت کے سودے والوں کو سنائی۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں حضرت انس کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر اپنے محبوب کے ساتھ ہو گئے قیامت کے دن اور جنت میں۔ یہ میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھنڈک میں بیٹھی ہیں، کئی بچوں کو لائی ہوں گی، کئی گھر چھوڑ کے لائی ہوں گی، کون لایا ہے انہیں؟ کس نے بٹھا رکھا ہے اس شدت میں؟ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، ان جوانوں کو، چھوٹے بڑوں کو، بوڑھوں کو کس نے بٹھا رکھا ہے؟ یہ وہی بات جو صحابی بتا رہے آقا، اور تو کچھ نہیں پر آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے۔ اور اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا انت مع من احببت، جس کی محبت میں ڈٹ کے بیٹھے ہو قیامت اور جنت میں اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ آگے سنیے دوسری روایت، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، پہلی حدیث بھی دوسری بھی متفق علیہ۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں محبت کا صلہ مل گیا، کہ خالی محبت آقا کی جنت میں حضور کی سنگت عطا کر دے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فانا احب النبی وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں خوش ہو گیا اس لیے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور آقا نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اسی محبت کے سبب تم ان کے ساتھ جنت میں ہوگے، مجھے حضور کی سنگت ملے گی، ابو بکر عمر کی سنگت ملے گی۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، باوجود اس کے کہ میرے عمل ان کے اعمال کے برابر نہیں ہیں، اعمال میں کمی ہوگی، مگر اعمال کی کمی کو محبت رسول پورا کر دے گی۔ جیسے قیامت کے دن نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر ہلکا ہو جائے گا، بندہ پریشان ہوگا کہ اب کیا بنے گا، میزان پہ کھڑا ہے، اچانک بادل کی طرح کوئی چیز آئے گی اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کچھ رکھ دیا جائے گا، رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ہلکا۔ اس سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں پتا ہے یہ کیا ڈالا گیا ہے؟ وہ کہے گا میں تو خود حیران کھڑا ہوں کہ میری نیکیاں تو ختم ہو گئی تھی، اب کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا یہ وہ درود ہے جو مصطفیٰ پہ پڑھتے رہے ہو، یہ درود و سلام ہے۔ جب تمہارے اعمال ختم ہو گئے اور میزان پر تمہارا معاملہ کنارے لگ گیا، اب جنت میں جانے کی کوئی سبیل اعمال کے ذریعے نہ رہی، تو مصطفیٰ کا درود و سلام کام آ گیا۔ یہ محبت کا سودا ہے۔ تو انس فرماتے ہیں کہ اگر اعمال ان جیسے نہیں بھی، راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے، پیروی انہی کی، اتباع ان کی ہے، مگر ان جیسے نہیں، تب بھی آقا نے خوشخبری دے دی کہ محبت تمہیں ان کے ساتھ ملا دے گی۔ حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، انه قال یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم، ایک شخص بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسے عمل اتنے عمل نہیں کر سکتا جتنے ان کے تھے، تو کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببت، اگر محبت ہے تجھے اللہ کے محبوبوں سے تو محبت تمہیں ان کے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ اعمال کی کمی ہے تو وہ محبت پورا کر دے گی۔ 3 بار پوچھا اور آقا علیہ السلام نے 3 بار اس کی تاکید فرما دی۔ یہ وجہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا اسی واقعہ کو جو پچھلا گزرا، اسی کو عبداللہ ابن مسعود مسند بزار میں اور مسند ابو یعلا میں اور سنن دار قطنی میں فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک دیہات کا رہنے والا شیخ کبیر، بوڑھا تھا، بوڑھا شخص آقا کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے پوچھا یا محمد متی الساعہ، لگتا ہے کوئی اور واقعہ ہے یا وہی ہے، واقعہ بتاتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک اور بندے نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا، ما عادت لہا، تو نے تیاری کی ہے؟ کیا کی؟ اس نے کہا لا والذی بعثک بالحق ما اعددت لها من کبیر صلاۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسولہ، نماز روزہ اعمال کی تیاری تو اتنی نہیں مگر آقا آپ سے محبت۔ آقا نے فرمایا فانت مع من احببت، اگر محبت ہے تو تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ فوثب الشیخ، یہ بات سنتے ہی وہ جو بوڑھا شخص تھا اس کو حاجت تھی، پیشاب کی حاجت تھی، یہ بات سنتے ہی تیزی سے مڑا، ابھی مسجد سے نکلا نہیں تھا، مسجد کے اندر ہی تھا۔ فبال فی المسجد، اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ واقعہ دوسرا ہے کہ پہلے واقعہ میں انس بن مالک کے واقعے میں کہتے ہیں کہ مسجد سے نکلے اور دروازے پر تھے تو آدمی نے سوال کیا، یہاں مسجد کے اندر کا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی نکلا، ابھی مسجد کے اندر ہی تھا تو کنٹرول نہیں کر سکا، اس کا پیشاب نکل گیا، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف تکنے لگے حیران ہو کر کے یہ کیا کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ دعوه فعسى ان يكون من اهل الجنہ، فرمایا اس نے اگر پیشاب کر دیا ہے
اس کے بس میں نہیں تھا، چھوڑ دو، اس سے نہ پوچھو، تمہیں کیا خبر، شاید یہ جنتی ہو۔ دیکھو عمل یعنی ہو کیا گیا ہے، اس سے کیا کر بیٹھا ہے، اور اس کے کرنے پر صحابہ کو تعجب اور پریشانی ہے۔ ان کو روکا، خبردار کوئی اس کو نہ جھڑکے، نہ کہے کہ کیا کر دیا، تمہیں کیا خبر یہ جنتی ہو، پانی لے کے اس کے پیشاب کو بہا دو، صاف کرو۔ آپ اندازہ کریں کتنی اعتدال ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنا کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جا بجا آقا کی محبت کے مظاہر ہوتے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، تو صحابہ جب آقا علیہ السلام لعاب دہن مبارک پھینکتے، صحابہ کرام پکڑ کر فواللہ، عروہ بن مسعود کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدرک بها وجهه وجلدہ۔ لعاب دہن اگر پھینکتے تو صحابی دوڑ کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے لعاب دہن مبارک اور اپنے چہرے اور جلدوں پر مل لیتے۔ اب یہ کوئی نماز روزہ تو نہیں ہے، یہ محبت کی علامت۔ وضو کرتے تو ایک ایک قطرہ لینے کے لیے بھاگتے جیسے آپس میں قطروں ہو جائیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اس نے کہا، صحابی نے، عروہ نے کہا جب وہ صحابی ہو گیا، اس نے کہا لوگوں خدا کی قسم میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے اور کسرا شام بھی دیکھا ہے اور فارس کے بھی کسرا اور نجاشی کو بھی دیکھا ہے، کسی سے اس کے شہریوں اور اس کے درباریوں کی اتنی محبت اور تعظیم نہیں دیکھی جو مصطفیٰ کے غلام صحابہ مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مظاہر ہیں، محبت کے مظاہر۔ اب بڑے اہم حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی محبت کی خود ترغیب دیتے، امت کو بچانے کے لیے، امت کی خیر کے لیے، بہتری بھلائی کے لیے ترغیب دیتے۔ اب متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دعا کی۔ یہ متفق علیہ حدیث سنیں بخاری اور مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر، مدینہ ہمارے دل و نگاہ میں محبوب کر، اسی طرح جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی، اور اب میری درخواست ہے کہ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے، مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے۔ مکہ تیرا گھر ہے، مدینہ میرا گھر ہے۔ اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام مدینہ کی محبت کو، مدینہ طیبہ کی محبت کو مکہ معظمہ کی محبت سے بھی شدید تر کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تھا اور معلوم ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اب میرا صرف چند سالہ قیام ہی نہیں، میرا گنبد خضرا بھی یہی بنے گا، قیامت تک میرا ٹھکانہ یہ ہے۔ لہذا امت کو سبق دیا کہ میرے مدینے سے مکہ معظمہ کی محبت سے بھی بڑھ کے محبت کرو۔ یہ محبت مدینہ کی کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے۔ حالانکہ مکہ میں حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، طواف بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، صفا و مروہ بھی وہی ہے، اور مدینہ میں ان چیزوں میں سے کوئی شے نہیں، ساری چیزیں مکہ میں۔ ایک تاجدار کائنات مدینہ، فرمایا مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے۔ حضور ترغیب دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں کہ محبت کا توازن کیا ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ اور امام بخاری نے باب بنایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کئی روایات میں یہ آیا۔ علیہ السلام حیات مبارک میں فرمایا میرے گھر یا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ۔ اب جنت کے باغ کا مطلب اب یہ ہے، جب قیامت آئے گی تو زمین کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کے در دولت، آپ کے قبر انور، مزار مبارک اور حجرہ سے لے کر منبر تک کا ٹکڑا، چونکہ دنیا کی زمین کا نہیں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ حضور کے روضہ اطہر پر قیامت کے دن بھی فنا نہیں آئے گی۔ یہ شان آقا نے مدینہ کو عطا کی اور ترغیب دی کہ اگر کوئی جیتے جاگتے خواہش کرے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھوں تو جنت تو ملے گی نا مرنے کے بعد، کوئی جائے گا کوئی نہیں جائے گا۔ کوئی خواہش کرے کہ زندگی میں جنت میں بیٹھ لوں تو فرمایا آؤ میرے گھر کے ساتھ بیٹھو، یہ جنت ہے۔ یہ ترغیب دی محبت کی، یہ محبت کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
محبت اپنے شہر سے مدینہ پاک سے بڑھانے کے لیے، یہ بھی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ۔ آپ نے حضرت انس روایت کرتے فرمائے اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی ہے، میرے مدینہ کو مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت دے دے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، محبت مکہ سے زیادہ کروا رہے ہیں، برکت مکہ معظمہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کروا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز کی ترغیب کے لیے ہیں؟ لوگوں کو کدھر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے، میرے شہر سے، میری نسبت سے محبت کرو، یہ ایمان ہے، عشق کرو۔ حتیٰ کہ اپنے وزن کرنے والے پیمانوں سے بھی فرمایا اس کی برکت دے۔ اب پھر متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا، دجال کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اس وقت ایمان بچانے کی مشکل ہوگی، ایمان بچانے کی۔ فرمایا تم تو لوگوں کی بات کرتے ہو کہ لوگ اپنا ایمان کہاں بچائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ایمان کو بھی پناہ کی تلاش ہوگی، خود ایمان پناہ تلاش کرے گا، ایمان چاہے گا کہ مجھے کہیں پناہ ملے۔ فتنوں کا دور اتنا بڑا دور ہوگا دجال کا کہ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی۔ اب سوچنے کی بات ہے، دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کعبۃ اللہ موجود ہے مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی۔ اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو تمہارے ایمان کی اور تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے، میری نسبت سے ہے، میری نسبت محبت سے ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے، اگر ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں، دجال کے دور میں، بربادی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں، اگر ایمان کی حفاظت صرف عبادات سے ہو سکتی، نماز روزے حج زکات سے ہو سکتی، اعمال صالحہ سے ہو سکتی، اور نیک کاموں سے ہو سکتی، طواف سے ہو سکتی، حج، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ ایمان کو مکہ میں پناہ ملے گی۔ مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایمان کی پناہ صرف مدینہ میں ہوگی، یعنی ایمان کی حفاظت میری نسبت میں ہے، میری محبت میں ہے، میرے تعلق میں ہے۔ جو جتنا میری غلامی میں مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے، جو جتنا میری محبت سے معمور ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات امت کو سمجھا دی۔ اسی وجہ سے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ فرمایا لوگوں، میرے امتیوں، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، کیونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے۔ کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا، یاد رکھ لیں۔ آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی اسلام پر،
جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی بولیے اسلام پر۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے، موت ایمان پر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو، کیا؟ مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو۔ دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے۔ ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو، چونکہ موت کا کہا کہ موت اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، یا آپ کے پتلے کے اندر جب روح پھونکی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب نگاہیں کھولی، جب پہلی نگاہ پڑی تو عرش پہ پڑی، تو عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ تو سمجھ آتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ تو سمجھ آتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو میرے رب نے آواز دی کہ اس نام کو پکا لے، اس نام کو یاد کر لے، یہ تیری مشکل میں کام آئے گا، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، میرے نبی ہوں گے، میرے رسول ہوں گے اور میرے محبوب ہوں گے۔ اگر یہ تیری اولاد میں نہ ہوتے یا یہ میں نے محمد کو تخلیق نہ کرنا ہوتا، اے آدم پھر نہ تو ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ فرشتے ہوتے، نہ انسان ہوتے، میں کائنات میں کسی کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ اگر وجہ کائنات یا وجہ تخلیق ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب اللہ والا سیدنا آدم علیہ السلام کی راحت کے لیے، سکون کے لیے، چین کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا حوا کو تخلیق فرمایا۔ جب جنت میں دونوں اکٹھے ہو گئے، اللہ نے دونوں کے دوسرے کے لیے حلال کر دیا۔ اب درمیان میں رکاوٹ کیا ہے؟ حق مہر ہے۔ اب جب سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ کی طرف بڑھے تو فوراً جبریل امین علیہ السلام آئے کہ نہیں، پہلے حق مہر ادا کرو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ سونیا اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو میرے رب نے آواز دی، میرے کملی والے پہ درود پڑھو، میرے کملی والے پہ درود پڑھو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے 10 بار کملی والے پہ حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا، اللہ نے فرمایا یہ تیرا 10 بار درود پڑھنا ہم نے حق مہر میں قبول کر لیا ہے۔ اب یہ حوا یعنی میری بیوی تیرے اوپر حلال ہے۔ میں کسی نقطے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، اگر آپ جاگتے رہیں گے 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ یعنی حوا علیہ السلام کے اوپر آزمائش ڈالی، وہ ساری آزمائش آپ علماء سے مساجد میں سنتے آ رہے ہیں اور سنتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار دیا تو سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، کرلاتے رہے، اور میاں بیوی میں فاصلے آ گئے، میاں بیوی میں جدائی آ گئی، میاں کہیں ہے، بیوی کہیں ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کہیں ہے اور حوا کہیں ہے۔ اللہ رب جب 300 سال روتے رہے تو میرے رب نے توبہ کو قبول نہیں کیا۔ جب توبہ قبول کرنے پہ آیا، وہ مشکل ختم کرنے پہ آیا، تو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی کہ تجھے کہا تھا اس نام کو دیکھ بھی لے اور اس نام کو پکا بھی لے۔ جب مشکل پڑے تو محمد کو یاد کرنا، محمد پہ درود پڑھنا، تو درود پڑھتے جانا، تیری مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی، جب سیدنا آدم علیہ السلام نے درود پڑھا کملی والے کے اوپر تو اللہ رب العزت نے دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا، ادھر جھولی اٹھا کے رب کے سامنے اعتراف خطا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے بخشش نہ کی، تو نے درگزر نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم ہی گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ادھر کملی والے کا وسیلہ ہے اور ادھر جھولی ہے، اللہ نے کملی والے کے وسیلے کے صدقے جھولی کو بھر دیا، آزمائش کو ختم کر دیا۔ اللہ والو یہ نقطے پہ میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، سارے دروازے بند ہو جائیں، اپنے پرائے ہو جائیں، پرائے دشمن ہو جائیں، کوئی طویل دھاگا نہ چلے، کوئی پیر فقیر کام نہ آئے، دن کا پڑھا وظیفہ کام نہ آئے، راتوں کو جاگا کام نہ آئے، ہر دروازے پہ آپ دستک دے کے تھک جائیں، پھر اس فقیر کے کہنے پہ کملی والے پہ درود پڑھو، اللہ ساری مشکلیں آسان فرما دے گا، اللہ ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دل کے کانوں کے ساتھ ایک فکر ہے صرف، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس بستی میں، جس دیہات میں، جس گاؤں میں، جس وادی کے اندر سال بھر میں اے مسلمان، ایک دن نہیں، سال بھر میں صرف ایک دفعہ ذکر رسول ہو جائے، اللہ سال بھر کے لیے اس وادی کو، اس آبادی کو، اس بستی کو، اس دیہات کو، اس گاؤں کو آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ سال میں ایک بار۔ اللہ والو اب میرا آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں مصیبت ہے، ہر گھر میں تکلیف ہے، ہر دوسرے گھر میں جادو کی شکایت ہے، ہر دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہے، ہر دوسرے گھر میں بیوی کی نافرمانی کی شکایت ہے، ہر تیسرے گھر کے اندر مالی تنگدستی کی شکایت ہے۔ جب ہم اتنے مسائل میں گھرے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے گھر میں ذکر رسول نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا مرضی جھوٹ بول لو کہ ہم ذکر رسول کرتے ہیں، اللہ والو تم ذکر رسول کرتے تو تمہارا چہرہ ذکر رسول کرنے والا ہو جاتا ہوگا۔ بندہ سگریٹ پیے، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ سگریٹ پینے والوں کا۔ جو حضرات آپ میں سے سگریٹ پیتے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ اپنا اتنا رنگ چڑھاتا ہے کہ ان کے یہ والے ناخن بھی پیلے ہو جاتے ہیں، پہلے ہونٹ پیلے ہوتے ہیں، پھر ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ کالے ہونٹ ہیں، یہ سگریٹ پینے والے کے ہیں۔ جس ہاتھ میں وہ سگریٹ رکھتا ہے ان ہاتھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سگریٹ پینے والے کے ہاتھ ہیں، پھر اس کے اندر سے ہمک اور بو آتی ہے، بو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سگریٹ پینے والا ہے۔ اللہ والو میں تو سگریٹ کی بات کر کے سمجھا رہا ہوں، بات تو کملی والے پہ درود پڑھنے کی ہے۔ اگر سگریٹ کی ہمک ہے تو درود کی خوشبو کیوں نہیں ہے؟ اگر سگریٹ کا رنگ ہے تو کملی والے کا رنگ کیوں نہیں ہے؟ اگر سگریٹ تجھے لذت دیتا ہے، اے مسلمان شرم سے مر جا کہ تجھے ذکر رسول لطف نہیں دیتا، تجھے ذکر رسول مزہ نہیں دیتا۔ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اتنا حقیر جان لیا کہ تجھے بریانی مزہ دیتی ہے، تجھے KFC مزہ دیتا ہے، تجھے پیزا مزہ دیتا ہے، تجھے گٹکا مزہ دیتا ہے، تجھے ہر چیز سے لطف آ رہا ہے۔ اگر لطف نہیں آ رہا تو ذکر رسول سے نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا تو ذکر رسول سے نہیں آ رہا۔ کیوں؟ تو نے سگریٹ کے نفع سنے جو کہ ہے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو نے سگریٹ کے نفع سنے، تیرا سگریٹ پینے پہ یقین بن گیا، پھر سگریٹ کی لذت آنا شروع ہو گئی۔ تو نے کسی عاشق رسول سے حضور کے ذکر کے فضائل نہیں سنے، اس لیے تیرا ایمان نہیں بنا، تیرا یقین نہیں بنا۔ جب تیرا ایمان نہ بنا، تیرا یقین نہ بنا، تو نے ذکر رسول کیا نہ تجھے لذت آئی، نہ تجھے مزہ آیا، نہ تیری پریشانیاں ٹلی، نہ تیرا جادو ٹوٹا، نہ تیری اولاد کی نافرمانی کا غم ختم ہوا،
ہوا، تو غیروں کے پاس پھرتا رہا کہ مجھے تعویذ ملے گا تو میری بگڑی بن جائے گی. نہیں، نبی کی بگڑی بھی درود پڑھنے سے بنتی ہے، تو تیری بگڑی جو ہے وہ تعویذ سے کیسے بن جائے گی؟ اگر سیدنا آدم علیہ السلام کی مشکل ٹلی ہے تو ذکر رسول سے ٹلی ہے. تو آدم کی اولاد نہیں، اگر آدم کی اولاد ہے تو تیرے باپ کی مشکل ٹلی تو کملی والے پہ درود پڑھنے سے ٹلی. تیرا یقین کیسے بن گیا کہ میری مشکل ٹلے گی تو تعویذ سے ٹلے گی، میری مشکل ٹلے گی تو کھڑی سے ٹلے گی، میری مشکل ٹلے گی تو کالی ہنڈیا سے ٹلے گی، میری مشکل ٹلے گی تو کالے کپڑے سے ٹلے گی؟ نہیں، تیری مشکلیں آسان ہوں گی تو جب غلامی رسول میں آئے گا، جب تو غلامی رسول میں آئے گا. اللہ والو، ایک فکرہ میں اکثر اوقات بولتا ہوں، جو لوگ پرانے بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ جب کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا تو اس میں محمد چلتا ہے. جب کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کہی، جب اپنے بھی چھوڑ جائیں، پرائے تو پرائے ہیں، جب اپنے بھی چھوڑ جائیں اور پرائے دشمن ہو جائیں، اپنے دشمن ہو جائیں، جہاں تو نے ادھار دیا تھا وہ ڈوب گیا، جن سے لینا ہے وہ دیتے نہیں، جن کا دینا ہے وہ چھوڑتے نہیں، اب اپنے جو ہے وہ منہ لگاتے نہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ تو کہیں نہ جا، تو کملی والے کے در پہ آ جا، تو کملی والے کے در پہ آ جا، تو درود پڑھتا جا، اللہ رحمت کو نازل کرتا جائے گا. جب محبوب کا نام آئے گا اللہ کی رحمت اترے گی، اس رحمت کی چھینٹیں جب تجھے ملیں گی اللہ تیری بھی بگڑی پار لگا دے گا، تیری بگڑی بھی بنا دے گا. جو باتیں میں نے عرض کی، یعنی مختلف روایات کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو عرض کیا، اللہ رب العزت کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے. میں 2-3 باتیں جو ہے وہ ان کا لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ جاگتے ہوئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے. آپ نے ذرا یہ توجہ رکھنی اور دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے نام اسم محمد سے کتنا پیار ہے، یا اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کا نام یعنی اسم محمد کتنا پسند ہے. تو اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، دل سے آواز آئے گی، اگر اسم محمد اتنا پسند ہے تو محمد کتنا پسند ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. میرا فکرہ سمجھا آپ نے؟ میری بات سمجھی ہے؟ اگر اللہ کو اسم محمد اتنا پسند ہے تو پھر محمد کتنا پسند ہوگا. یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. جب آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز اللہ بولو آپ کی بگڑی بن جائے گی. پھر سمجھ لو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ آج اللہ نے تمہارے دن پھیرنے کا ارادہ کر لیا ہے. کیوں؟ جب یہ بات سمجھ آ جائے گی پھر آپ چلتے پھرتے درود پڑھو گے. تو جو درود پڑھتا ہے اس کے گھر میں پھر درود نہیں ہوتا، درود کی خوشبو ہوتی ہے، درود کی مہک ہوتی ہے. پھر اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، اس کی بیوی کی زبان دراز نہیں ہوتی، اس کے گھر میں مالی تنگ دستی نہیں ہوتی، اس کے گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں ہوتی، اس کے گھر میں شیاطین کے ڈیرے نہیں ہوتے، بلکہ اس گھر میں کملی والے کے پھیرے ہوتے ہیں. تو جس گھر میں کملی والے کے پھیرے ہوں گے تو وہاں شیطان کا ڈیرا ہو سکتا ہے. تو جہاں شیطان کا ڈیرا نہیں ہے وہاں جادو نہیں ہو سکتا. تو جہاں جادو نہیں ہے وہاں لا علاج بیماری نہیں ہو سکتی. جہاں جادو نہیں ہے وہاں اولاد نافرمان نہیں ہو سکتی. وہاں بیوی کی زبان دراز نہیں ہو سکتی. جہاں میرے کملی والے کی توجہ ہو جائے، روحانی توجہ ہو جائے، اللہ والو ہر جادو ٹوٹ جاتا ہے، ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے، ہر بندش کھل جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب تو درود پڑھ رہا ہو تو تو محبت بچ کے درود پڑھ رہا ہو، محبت والا بن کے غلام رسول بن کے درود پڑھ رہا ہو، تو برود والا بن کے درود پڑھے گا، یہ درود قبول نہیں ہے. شرعاً تو تجھے ثواب ملے گا، کیوں؟ درود ایسی عبادت ہے کہ ریاکاری بھی کی جائے یہ قبول ہے، لیکن میرے کملی والے کی وہ توجہ، وہ پھیرا نہیں آئے گا، وہ پھیرا نہیں آئے گا. تو جس در پہ، جس گھر میں میرا کملی والا پھیرا ڈال جاتا ہے پھر وہ قیامت کے لیے گھر جو ہے میں قدا بن جاتا ہے، وہ میں قدا بن جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے تجھے مدینے سے دیکھ لیا تو تب بھی تیرے بخت جاگ جائیں گے، اور اگر پھیرا ڈال دیا تو تیری نسل کو سنوار دیں گے. کیونکہ 2 ہی طریقے ہیں میرے لجپال کے
میرے لجپال کے، میرے ہادی کے، میرے مرشد کے، امام الانبیاء کے علیہ الصلوۃ والسلام نوازنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا در پہ بلا کے یا در پہ آ کے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے، یا در پہ بلا کے یا در پہ آ کے۔ اگر در پہ بلا لیں تو پھر بھی پانچوں گھی میں ہے، اگر در پہ آ جائیں تو پھر پانچوں گھی سر کڑائی میں ہے، پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ یہ تو مالکوں کی مرضی ہے کہ وہ نوازنے پہ آ جائیں تو در پہ بلا لیں، اور نوازنے پہ آ جائیں تو ہمارے در پہ تشریف لے آئے، جو کہ ان کے قابل نہیں ہے، لیکن جب وہ تشریف لے آئیں گے اس کو قابل بھی بنا دیں گے، اس کو قابل بھی بنا دیں گے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے فکرہ کیا بولا تھا کہ میں دو چار روایت جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تو آپ کے دل سے، اندر سے، باطن سے، سینے سے آواز نکلنی چاہیے کہ اللہ کو اس میں محمد اتنا پسند ہے تو محمد کتنا پیارا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کو علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، پھر عبد الرحمن صبوری نزہۃ المجالس کے اندر نقل